بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الصادقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ بات یہاں تک آئی تھی، کل ایک اہم پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رکھا تھا کہ نیکی کا کام کرتے رہیں گے چاہے اس کا رسپانس ہمیں ملے یا نہ ملے۔ کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرنے کے بعد اچھا سلوک کرے یا برا سلوک کرے، ہم خیر کا کام کرتے رہیں گے۔ یہ بات کل آئی تھی۔ اب آج قرآن مجید جو سمجھانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو 9 چانس دیے، 9 چانس کے بعد بھی وہ نہیں سدھرا اور ظلم جاری رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں اعلان کر دیا کہ ہمیں راتوں رات نکلنا ہے قوم کے پاس، فرعونیوں کے، یعنی جن کے یہاں یہ غلامی کرتے تھے، نوکری کرتے تھے، تو سیٹھانی کے زیورات ان کے پاس تھے، وہ زیورات واپس نہیں کر سکے اور انہی زیورات کے ساتھ بنو اسرائیل کی عورتیں نکل گئی۔ یہ اس لیے یاد رکھنا ضروری ہے کہ زیورات کا واقعہ آگے آئے گا، اس لیے یہ پوائنٹ یاد رکھیں کہ سیٹھانی جو فرعون کی عورتیں تھیں، فرعونیہ، ان کے جو زیورات تھے وہ زیورات استعمال کے لیے لیے تھے، عید وغیرہ کے موقع پر استعمال کے لیے لیتی تھی نوکرانیاں، وہ زیورات واپس نہیں کر سکی، انہی زیورات کے ساتھ نکل گئی۔ فرعون کو بھی پتہ چل گیا، آپ نے واقعہ سنا ہے، لیکن سبق اس میں یہ ہے کہ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھا کہ وہ پانی کے اندر سے گزر رہی ہے، تو فرعون نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ یہ میری کرشمہ سازی دیکھیے کہ میری وجہ سے پانی کے اندر راستہ بن گیا ہے۔ آپ کو ایک بات یاد ہوگی کہ فرعون ہی وہ شخص ہے جس نے یہ کہا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ فرعون نے یہ چیلنج کیا تھا کہ اے لوگو، یہ جو نہر ہے، یہ جو دریا ہے، یہ میرے حکم سے بہتا ہے۔ اللہ رب العزت کو چیلنج کرنے کا انجام دیکھیے، اللہ نے اسی پانی کے اندر اس کو غرق کیا۔ اللہ رب العزت اس سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر یہ پانی تیرے آرڈر سے چلتا تھا تو اس پانی کو روک کر دکھا۔ اسی پانی کے اندر غرق کیا، فرعون کو اسی پانی کے اندر ختم کیا، اور ہمیں یہ سبق دیا کہ اللہ رب العزت کو کبھی چیلنج مت کرنا۔ آج بہت سی مرتبہ ہم لوگ چیلنج کرتے، کیسے کرتے میں بتاؤ، مسجد تو میں چلاتا ہوں، یہ اللہ کو چیلنج کرنا ہوا، دین کا کام میں کرتا ہوں، فلاں کام میں کرتا ہوں، فلاں چیز مجھ سے ہو رہی ہے، یہ در حقیقت اللہ کو چیلنج کرنا ہوا۔ اللہ کو آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ کام آپ سے ہو رہا ہے، آپ کر رہے ہیں، آپ کے اندر یہ کمال کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العزت اسی کمال کے ذریعے آپ کو تباہ کر دیں گے۔ اسی پانی میں اللہ نے فرعون کو غرق کر کے دکھا دیا کہ کبھی بھی اللہ کو چیلنج مت کرنا۔ بہرحال فرعون کو غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بحر قلزم پار کر کے آگے نکلی، سینا کے راستے سے جب آگے نکلی، اب جو اصل پوائنٹ سمجھنا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا اس وقت امت مسلمہ کے لیے جو سمجھنا ہے وہ اس میں سمجھنا ہے۔ جب بحر قلزم پار کر کے سینا کے راستے سے آگے بڑھے تو اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، موسیٰ اپنی قوم سے کہو
کہ اپنے اصل وطن میں چلے جاؤ. ان کا اصل وطن کون سا تھا؟ کل بتلایا تھا. کس کے اولاد ہے بھائی بنو اسرائیل؟ بولو بھائی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی. حضرت یعقوب علیہ السلام کہاں تھے؟ ملک شام میں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ملک شام میں تھے. وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر بیچ دیا گیا، اس لیے بنو اسرائیل وہاں چلے گئے تھے. مصر ان کا اوریجنل اصلی وطن نہیں تھا، ان کا اصلی وطن فلسطین تھا. اب جب مصر سے وہ نکلے ہیں تو اللہ کی طرف سے وحی آئی، موسیٰ اپنی قوم سے کہو اصلی وطن میں داخل ہو جاؤ. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس فلسطین کے اندر ایک خطرناک جنگجو بہادر قوم جس کا نام ملتا ہے عمالقہ، یہ قوم وہاں بستی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ جاؤ اپنے شہر میں اپنے وطن میں داخل ہو جاؤ، اپنا حق وصول کرو، قوم نے کیا جملہ کہا وہ سمجھیے. پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب وحی آئی، 2 بندوں کو بھیجا، چیک کر کے آؤ وہاں کیا ہو رہا ہے. 2 بندوں میں ایک کا نام حضرت یوشع اور دوسرے کا نام کالب. دونوں کو بھیجا، دونوں نے آ کے رپورٹ دی. اس میں اور بھی لوگ تھے. دونوں نے آ کے رپورٹ دی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ لوگ بڑے ڈینجر ہیں وہاں کے، ہماری قوم ان سے جنگ نہیں کر سکتی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ بات اپنی قوم کے سامنے مت کرنا، اس لیے کہ ہماری قوم فرعون کے ساتھ رہ کر بزدل ہو گئی ہے، غلام بن چکی ہے. اس لیے اگر یہ جملے ان کے سامنے آئیں گے تو وہ اور بزدل بن جائے گی اور اپنا حق وصول نہیں کر سکے گی. لیکن 2 کے علاوہ اور جتنے لوگ گئے تھے ان لوگوں نے اپنی قوم کے سامنے سب کچھ کہہ دیا کہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، ہم جنگ نہیں کر سکتے ہیں. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا نکلو اور اپنے وطن میں گھسو اور اپنا حق وصول کرو، تو قوم نے کیا جملہ کہا؟ سننا قرآن مجید کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون. یہ کہا اے موسیٰ تو جا، تیرا رب جا، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں آرام سے آرام کر رہے ہیں. اگر حق وصول کرنا ہے تو اور تیرا رب مل کے وصول کر. جملہ سمجھ میں آیا کیا جملہ کہہ رہے ہیں؟ تو اور تیرا رب جا. اب سنو، اللہ رب العزت ہماری جملے کو ہی پکڑتے ہیں. کیا جملہ کا؟ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. اللہ کہہ رہے یہاں بیٹھنا ہے نا تمہیں، اب دیکھو سزا کیا دیتا ہو. تو جس وادی سے گزر رہے تھے اللہ رب العزت نے اسی وادی کو جیل خانہ بنا دیا، جیل خانہ بنا دیا. سنیے میرے بھائیوں، 6 لاکھ تھے یہودی. کتنے تھے؟ 6 لاکھ یہودی تھے. کہیں بیٹھ جائے. 6 لاکھ یہودی تھے. کتنی تعداد تھی؟ 6 لاکھ کی. 135 کلومیٹر لمبی زمین، 135 کلومیٹر لمبی زمین اور 45 کلومیٹر چوڑی زمین. کتنی؟ کچھ بھی نہیں ہے. 135 کلومیٹر لمبائی میں اور چوڑائی میں 45 کلومیٹر زمین. اس زمین میں 6 لاکھ یہودیوں کو اللہ نے قید کر دیا. اور کتنے سال تک قید کیا؟ 40 سال تک اللہ نے اس زمین میں قید کر دیا. اس لیے کہ تم ہی نے کہا تھا نا کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. اللہ نے اسی جگہ کو جیل بنا دیا. مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے کہ یہ لوگ وہاں سے نکلنا چاہتے، جب نکلتے تو نکل کر جب شام کو واپس آتے تو پتہ چلتا جہاں سے نکلے تو وہی ہیں، وہی کھڑے ہیں. اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کسی کو بند کرنے پر آتا ہے تو اسے کسی دیوار کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے کسی جو ہے فورس کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی گارڈ کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ نے اس جگہ کو ان کے لیے قید خانہ بنا دیا. 40 سال تک وہ اسی میں بھٹکتے رہے. یہ تو اللہ کا احسان کہ 40 سال کے اندر ان کی نسل پیدا ہوئی، جس نسل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اب ہمیں اپنا وطن وصول کرنا چاہیے. ان کی نسل کھڑی ہوئی اور وہاں گئی. تب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا. قرآن نے ہمیں یہ پیغام دیا اس واقعے کے ذریعے کہ اے لوگو، اگر تمہارے اندر بھی اس طرح کی بزدلی رہی اور تم بھی اپنا حق وصول نہیں کر سکتے تو تم میں اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا.
آج ہماری قوم کا یہی حال ہے. آج ہماری قوم سب سے زیادہ اگر ڈرتی ہے تو موت سے ڈرتی ہے. سب سے زیادہ ڈر اگر امت مسلمہ میں کسی چیز کا ہے تو وہ موت کا ہے. اور قرآن نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ یہودیوں کے اندر سب سے زیادہ ڈر کسی چیز کا ہے تو موت کا ہے. اور جب یہ بیماری اس امت کے اندر آئے گی تو یہ امت کبھی اپنا حق وصول نہیں کر سکے گی. اے سیوں میں بیٹھنے والے، صبح شام عیاشیاں کرنے والے، پھر کب وہ نکل سکتے ہیں اپنا حق وصول کرنے کے لیے؟ کب دھوپ برداشت کر سکتے ہیں؟ کب دنیا کی مصیبتیں برداشت کر سکتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے عیاشیاں کی ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں مولانا حالات بہت خراب ہے، بزنس میں حالات بہت خراب ہے، بہت خراب ہے. میں ان سے کہتا ہوں کبھی ہسٹری پڑھ، اپنے آبا و اجداد کی ہسٹری پڑھ. ہمارے آبا و اجداد کی صبح و شام تلواروں کی چھنکاروں میں ہوتی تھی، ان کی شام کسی درخت کے نیچے ہوتی تھی، ان کی صبح کسی پتھر کے نیچے، پتھر کے اوپر ہوتی تھی. پتھروں کو جیسر کے نیچے رکھ کے سو جاتے تھے، صحرا نوردی کرتے تھے، ریفیوجی بن کے زندگی گزارتے تھے. آج گھروں میں پنکھوں اور ایسیوں کے نیچے بیٹھ کر یہ کہہ رہا حالات خراب ہے. حالات اس لیے خراب ہے کہ عیاش ہو گئے ہیں. عیاشیوں سے نکلنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کچھ دنوں پہلے، اے مسلمانوں اپنی اولاد کو عادی بناؤ اس بات کا کہ وہ بغیر پنکھے کے رہ سکے. اپنی اولاد کو عادی بناؤ اس بات کا کہ وہ بغیر اسباب کے رہ سکے. ان کو زبردستی چلاؤ کہ جا یہاں سے چل کے بازار اور بازار سے چل کر لے کر آ. لیکن یہ تو گاڑیاں دے دی ہے، ایکٹیوا دے دی ہے بچے کو، بچہ پھر کیا عادی رہے گا؟ ہمارے بچوں کو ہم نے اسباب کا عادی بنایا ہے. جب دجال آئے گا ساری ٹیکنالوجی اپنے کنٹرول میں کرے گا، پانی نہیں ہوگا، زمین سے پانی نکالنا سکھاؤ اپنے اولاد کو. کبھی اپنی زمینوں پر لے جا کر اپنے اولاد سے کہو اس زمین میں سے پانی اس طرح نکالا جاتا ہے، اس زمین میں کھیتی اس طرح کی جاتی ہے. یہ اسباب کا عادی بنایا ہے. جب اسباب کا عادی بنایا وہ اپنا حق کیسے وصول کر سکتے ہیں؟ اس لیے مسلمانوں اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، قرآن ہم سے کہہ رہا ہے کہ اس بیماری کو اپنے اندر سے نکالو. خوف، موت کا ڈر اپنے اندر سے نکالو اور اسباب کا عادی مت بنو. اپنے آپ کو مضبوط بناؤ اس طرح کا کہ کبھی گاڑی ملے تو ٹھیک، نہ ملے تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. پنکھا ملے ٹھیک، نہ ملے تو کوئی ضرورت، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے ہر جگہ نیند آ جائے گی. ارے بھائی بنائیں گے نا اپنی اولاد کو، بناؤ اپنی اولاد کو. میں تو گھر پہ جان بوجھ کے کبھی پنکھا بند کر دیتا ہوں. بچے لوگ کہتے کیوں بند کیا؟ بھائی اس کی بھی عادت ڈالو، اس کی بھی عادت ڈالو جان بوجھ کے. ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو جن یہودیوں کی ہم بات کر رہے ہیں، اتنی بزدل قوم. آپ عجیب بات ہے، 1948 کے بعد، 1948 کے بعد عجیب ان لوگوں کے اندر چینجز آئی، تبدیلی آئی. کیا تبدیلی آئی ہے؟ 1948 کے بعد صہیون ایک پہاڑ ہے ملک شام کے اندر، اس پہاڑ پر بیٹھ کر انہوں نے جو منصوبے بنائے ہیں، ان منصوبوں میں ایک منصوبہ یہ ہے کہ ان کی یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے 4 سال تک فوجی ٹریننگ دیتے ہیں وہ لوگ. 4 سال تک، چاہے بچہ ہو یا بچی ہو. آپ سوچئے کہ وہ بزدل قوم آج اپنے اولاد کو کمپلسری ہے ان کی یہاں، کسی مالدار کا بچہ کیوں نہ ہو، پرائم منسٹر کا بچہ کیوں نہ ہو، 4 سال تک فوج میں بھرتی ہونا ان کے یہاں ضروری ہے تاکہ وہ قوم کی خدمت کر سکے، دیش کی حفاظت کر سکے. یہ ان کے یہاں کمپلسری ہے. آج ہم نے اپنی اولاد کو ایسا عادی بنا دیا ہے کہ ہماری اولاد کچھ کر نہیں پا رہی ہے. تو یہ ایک بیماری جو ہمارے اندر ہے اس کو نکالنے کی ضرورت ہے. دوسری بیماری قرآن نے بیان کیا، قومی غیرت. قومی غیرت اس وقت ہمارے اندر سے قومی غیرت نکلتی جا رہی ہے. قومی غیرت کس کو کہتے ہیں؟ قوم کے سوداگر. قوم کا سودا کرنا، قوم کا مفاد نہیں دیکھنا، اپنا مفاد دیکھو، اپنا فائدہ دیکھو. قوم کو کیا ہو رہا ہے قوم کو اٹھا کر پھینک دو. قومی غیرت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں اشارتاً ایک بات کہی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. عجیب واقعہ ہے. غزوہ بنو قریظہ نام سنا ہوگا آپ نے. بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایگریمنٹ کیا تھا، میں نے پہلے دن بتایا تھا، جو ایگریمنٹ کیا تھا وہ ایگریمنٹ توڑ دیا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کا گھیراؤ کیا تھا.
جب گھیراؤ کیا انہوں نے خود کہا کہ سعد ابن معاذ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا تھا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ جب ان کے مردوں کو قتل کرنے کے لیے لیا گیا تو اب اس وقت کا واقعہ سنیں۔ اس میں ایک بندہ تھا یہودی، اس کا نام تھا زبیر بن باطا، یہودی کا نام ملتا ہے۔ جب اس کو قتل کرنے کے لیے لے جایا گیا ایک صحابی آگے بڑھے، ان کا نام ملتا ہے ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے حضور سے درخواست کی، حضور اس کا مجھ پر احسان ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ چھوڑ دو۔ تو وہ صحابی حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پھر زبیر سے کہا زبیر تیری رہائی کا حکم دے دیا حضور نے، تو اب چھوٹ گیا۔ تو زبیر نے کہا میرے بیوی بچے کہاں ہیں؟ اگر میرے بیوی بچوں کو بھی یہ پروانہ مل جائے تو مجھے منظور ہے۔ حضرت ثابت واپس آیا حضور کی خدمت میں، حضور یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بیوی بچوں کو بھی پروانہ دے دیا جائے۔ حضور نے کہا جاؤ اس کے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ اب آ کر کہا زبیر تیری بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا گیا، اب کیا پوچھ رہا ہے وہ سنیے گا۔ اس نے کہا میری قوم کا فلاں لڑکا کہاں ہے، میری قوم کا فلاں بندہ کہاں ہے، میرے قوم کا فلاں لیڈر کہا ہے؟ کہا سب قتل ہو گئے۔ تو کہا میں زندہ رہ کے کیا کروں گا، مجھے بھی قتل کر دو۔ قومی غیرت کی مثال دی ہے کہ قومی غیرت اس کو کہتے ہیں، اور آج ہماری قومی غیرت کیا ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں، کس طرح قوم کے سوداگر قوم کا سودا کر رہے ہیں اور قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہر نوجوان کے اندر یہ جذبہ ہونا ضروری ہے کہ میرے اندر قومی غیرت ہوگی تو میں اپنے قوم کی حفاظت کر سکوں گا، ورنہ اپنے قوم کی حفاظت نہیں کر سکوں گا۔ تو یہ دو چیزیں۔ تیسری چیز اللہ نے اسی پہلے پارے کے اندر بیان فرمائی کہ بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ سب سے بڑی نعمت جب اس وادی میں وہ قید کر لیے گئے، سزا ہو رہی ہے، جیل خانہ ہے، لیکن اللہ کا نظام دیکھیے، چونکہ اس جیل خانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، اس جیل خانے میں حضرت ہارون علیہ السلام بھی ہے، اچھے بندے بھی ہیں۔ اب قوم کو پیاس لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں موسیٰ پیاس لگی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں 12 چشمے بہا دیے۔ اللہ جیل خانے میں اتنی بڑی نعمت دے رہے ہیں، چشمے بہا دیے۔ تھوڑی دیر ہوئی نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ بھوک لگی ہے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کا انتظام کیا۔ من کہتے ہیں ایک میٹھی چیز کو، ایک مٹھائی کو، آسمان سے اللہ کی طرف سے وہ مٹھائی درخت کے پتوں پر اترتی، وہ ان چیزوں کو کھا لیتے۔ اور سلوہ کہتے بٹیر کو، بٹیر کا غول آتا، یہ لوگ بٹیر کو پکڑتے، بھن کر کھا لیتے۔ اتنا بڑا اللہ نے انتظام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر کیا اور اس قوم کو اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ پھر شکایت کی موسیٰ یہاں تو کوئی چھت نہیں ہے، ہمیں دھوپ لگتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس قوم کے لیے انتظام کیا کہ بادلوں کو بھیج دیا، بادلوں سے کہا یہ قوم جہاں سے گزرے وہاں تم سایہ فگن ہو جاؤ، تو سائے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو بھیج دیا۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی، پھر بھی اس قوم نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، اور کیا کہا آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا۔ وہ یہ کہنے لگے موسیٰ یہ روز روز کا یہ کھانا کھا کر کنٹال گئے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ کہا اپنے رب سے کہ ککڑی کھلائے، لہسن کھلائے، پیاز کھلائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیسے لوگ ہو، اللہ بٹیر کھلا رہے ہیں اور تمہیں یہ سبزیوں کی سوجی ہے؟ کہا نہیں ہمیں سبزیاں کھانا ہے۔ اللہ کو ان کی ادا پسند نہیں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ایسا پھٹکایا ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کی مثال بیان کی ہے کہ میری نعمت کی ناقدری کرو گے تو قیامت تک تمہاری نسلیں ذلیل ہوتی رہے گی۔ کیسی ذلیل ہوئی؟ میں نے کہا وہ تو اللہ نے ہم پر مسلط کیا اس لیے غالب ہے، ورنہ کبھی غالب نہیں ہے، میں ہسٹری آگے سناتا رہوں گا۔ اللہ نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ میں آپ کو اپنی نعمتیں دے رہا ہوں، اس کا شکریہ ادا کرو۔
کتنی نعمتیں اللہ کی مل رہی ہے. میں ایک بات ضرور سناؤں گا جو آج کا میں نے جب اخبار پڑھا تب میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اللہ کی اس وقت کی سب سے بڑی نعمت یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے. قرآن پڑھو. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب فرعون نے بنو اسرائیل پر حملہ کیا، ان کی مسجدوں کو ڈھا دیا، مسجدوں کو ختم کر دیا، تو قرآن کو یہ کہنا پڑا، غالباً 12ویں پارے میں آیت ہے وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. قرآن نے یہ کہا اے بنو اسرائیل جب مسجدیں نہیں رہی تو گھروں کو مسجد بناؤ. مجبوراً انہیں گھروں کو مسجد بنانا پڑا. آج اللہ نے یہ مسجدیں دی ہیں، اس کی قدر ہمارا نوجوان نہیں کر رہا ہے کہ اس کا رخ مسجد کی طرف نہیں ہو رہا ہے، اس کا دل مسجد سے لگا ہوا نہیں ہے. آپ نے جھالنا کا واقعہ سنا. جھالنا کا مغرب کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ ہے، مغرب کے بعد امام صاحب اکیلے مسجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور کوئی نہیں ہے ساتھ میں، اور ان شریروں کا ٹولہ آیا اور ان سے کہا کہ جے شری رام کہو. وہ مولانا بیچارے انہوں نے شہادت پیش کر دی، اللہ کے نام پر شہید ہو گئے، لیکن اپنی زبان سے جے شری رام نہیں کہا. تو ہے ایسے مسلمانوں کو اور ایسی آبادیوں کو جن آبادی کے نوجوان مسجد کے بعد مغرب کے بعد مسجدوں میں نظر نہ آئے، اپنی مسجدوں کو خالی رکھا ہے. اس لیے ایسے شریر مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں. اپنی مسجدوں کو بھرا ہوا رکھو. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر اس نعمت کی ناقدری کرو گے، اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کا تو بنو اسرائیل کی طرح مسجدیں چھین لی جائے گی، پھر ہمیں اپنے گھروں کو قبلہ بنانا پڑے گا. مجبوراً جب تک ہمارا تعلق مسجدوں سے رہے گا، مسجد آباد رہے گی، ایمان بھی محفوظ رہے گا اور ہمارے جسم بھی محفوظ رہیں گے. ابھی وہ ایک بندے نے، وہ بیچارے نے کھڑے ہو کر کہا کہ میرا فلاں بھائی بیمار ہے، جو بھی ہے. کہاں کا تھا؟ بمبئی کا تھا. یہاں آ کر اعلان کر رہا ہے. فوراً میں نے کہا کہ یہ ہماری اسلامک سسٹم کی خرابی کا اثر ہے، اسلامی سسٹم کی خرابی کا اثر ہے. یعنی اسلام کا نہیں، ہمارے سسٹم کی وجہ سے. کیا ہے اسلام کا سسٹم؟ کیا ہے؟ آپ ترمذی شریف کھول کر دیکھیے. کیا ہے ترمذی شریف میں؟ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ. زکوٰۃ اس شہر کے مالداروں سے لی جائے گی اور اسی شہر کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی. کہاں یہ نظام؟ کہاں ہے آپ کے واقعی میں نظام ہے؟ بتائیے. خراب مت لگانا. کون سا نظام ہے؟ آپ کی زکوٰۃ کہاں جمع ہوتی ہے؟ آپ کے واقعی کیا کرات میں کتنے غریب ہیں؟ آپ کو کیا آپ کے پاس لسٹ ہے؟ کتنے غربا؟ آپ کی زکوٰۃ باہر جا رہی ہے، آپ کی زکوٰۃ دوسرے شہروں میں جا رہی ہے. جبکہ اسلام کا نظام تھا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ. سب سے پہلے اپنے گاؤں کا فکر کرو. تمہارے گاؤں کی زکوٰۃ ایک جگہ جمع ہونی چاہیے تھی اور گاؤں ہی کے غریبوں میں تقسیم ہونی چاہیے تھی. تو پھر یہ ہمارے سفراء کو یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی بیچاروں کو. رمضان کے مبارک مہینے میں روزی کی حالت میں دھوپ میں ادھر ادھر بھٹک رہا ہے صرف اس لیے کہ نظام ہی نہیں ہے. تو بمبئی کا بندہ یہاں آ کر اعلان کر رہا ہے، اس کو کرنا پڑے گا اس لیے کہ نظام ہی نہیں ہے. اور یہودیوں کا نظام دیکھیے. اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے لیکن اسرائیل میں یہ قانون بنایا ہے کہ اسرائیلیوں سے کبھی بھی سود نہیں لیا جائے. یہودی سے کبھی سود نہیں لیتا ہے، یہودی سے کبھی سود نہیں لیتا. اور یہود کی جو زکوٰۃ ان کی سسٹم کے مطابق ان کے غریبوں میں بانٹی جاتی ہے. کبھی بھی ان کا کوئی شخص اس طرح نہیں ملے گا وہ باہر بھیک مانگتا ہو. یہ صرف اس لیے کہ ہماری سسٹم کی خرابی ہے. مسلمانوں نوجوانوں کھڑے ہو جاؤ. لوگ اس کے لیے افراد کی، ارے بھائی افراد تو ہمارے پاس ہے بیچارے، ان پر بھروسہ کرو. ان پر بھروسہ کرے کون؟ تو ایسے افراد موجود ہیں جن کے پاس لسٹ ہوگا کہ ہمارے اطراف میں کتنے غریب ہیں. اگر ہر محلہ اس طرح کام کرتا رہے گا تو پورے ملک کے اندر غربا کا لسٹ ختم ہو جائے گا. میں جس قوم کا ہوں میں آپ کو سنا رہا تھا کہ آپ کو جذبہ ملے. ہمارے یہاں یہ نظام ہے توکل بیت المال ٹرسٹ کے نام سے. الحمدللہ یہ سسٹم ہے. آج بھی غریبوں کو دوائی مفت دی جا رہی ہے. اور ایسے لڑکے جو آوارہ گھوم رہے تھے ان کو گاڑیاں لا کر دی. لو گاڑیاں چلاؤ، اسکول کے بچوں کو لے جاؤ اور اپنا کما کر پیٹ بھرنا سیکھو اور اپنی یہ زکاتوں پر پلنا بند کرو. یہ سسٹم ہوگا تو ایسے افراد آپ پیدا کر سکیں گے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہم نے اسلام کا جو اوریجنل سسٹم ہے اس کو بلا دیا ہے.
اب آئیے آگے قرآن نے اللہ کی جو نعمتیں میں نے کہا بھائی مسجدوں کی قدر کرو، ایسا نہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے تو ہی ہمارا رخ مسجد کی طرف ہو رہا ہے، رمضان کے بعد بھی ہمارا دل مسجدوں میں لگا رہنا چاہیے۔ جس درخت کی شاخ درخت سے الگ ہو جاتی ہے اس کو یا تو جلا دیا جاتا ہے یا پھر باڑ کے کام آتی ہے۔ جب مسلمانوں اگر ہمارا تعلق مسجد سے الگ ہو جائے گا تو پھر یا تو ہمیں شیطان اپنی شیطنت میں جلا دے گا یا پھر کسی اور کام میں آئیں گے۔ اگر ہمارا تعلق مسجدوں سے لگا ہوا ہوگا تو جس طرح درخت سے سایہ ملتا ہے، پھل ملتا ہے، اسی طرح ہر مسلمان سے سایہ ملے گا اور پھل ملے گا۔ اس لیے مسجدوں سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے۔ اب آئیے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام و نعمتوں کی فہرست تو اتنی لمبی ہے، کچھ نوجوان یہاں نئے ہیں، ایک واقعہ میں نے یہاں سنایا تھا نعمت کے تعلق سے تاکہ احساس پیدا ہو، وہ واقعہ سنا دیتا ہوں۔ بھائی سناؤ، سنو۔ ایک چرسی نوجوان کا واقعہ ہے۔ میں جب بھی تنہا بیٹھتا ہوں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہوں تو یہ واقعہ ہمیشہ میں اپنے دماغ میں لاتا ہوں تو آنسو آ ہی جاتے ہیں، اور جب آنسو آتے ہیں اللہ کی نعمت کو یاد کر کے آنسو آ جائے نا تو عرش کا سایہ ملے گا۔ ابھی بعد میں سناتا ہوں۔ تو وہ چرسی نوجوان اپنے دوست سے چرس کے لیے پیسے مانگ رہا تھا، کہہ رہا یار پیسے دے دے چرس کے لیے۔ دوست اچھا تھا، دوست نے کہا دیکھ بھائی چرس کے لیے پیسے نہیں دے سکتا، غلط کام کے لیے پیسے نہیں دے، کائے کے لیے پیسے دے گا؟ تو کہا کھانے کے لیے پیسے دوں گا۔ تو اس نے کہا بھائی کھانے کا نظام تو اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، وہ کھلائے گا، تو کھلانے کی فکر چھوڑ، چرس کے لیے پیسے دے سکتا ہے تو دے۔ اب ایسی اس نے انداز میں کہا ہوگا تو دوست نے دے دیا، لیکن دوست نے سوچا کہ یار یہ جاتا کہاں ہے، چلو پیچھا کرتے ہیں۔ اب یہ پیچھا کرتے کرتے جب نکلا تو وہ چرسی نوجوان جا رہا تھا، شادی ہو رہی تھی، منڈپ لگا ہوا، ایک لڑکا جو ہے بریانی کا تھال لے کے جا رہا تھا، ٹکر لگی، بریانی نیچے گر گئی۔ اب یہ چرسی نوجوان نیچے سے گرم گرم بریانی اٹھا کر کھا رہا ہے۔ اب دوست جب پیچھے سے آیا تو اس نے سر پکڑ کے کہا یار اس نے تو کہا تھا کہ کھلانے کی ذمہ داری اس نے لی ہے، واقعتاً وہ ذات اس کو کھلا رہی ہے، لیکن آگے کا جملہ عجیب کہا۔ جب بھی میں اس جملے کو سنتا ہوں تو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ اس نے کہا دوست اس اللہ سے کٹی چل رہی ہے، اس لیے وہ مجھے پلیٹ میں نہیں کھلا رہا، جس دن دوستی ہو جائے گی اس دن وہ مجھے پلیٹ میں کھلائے گا۔ کیا وہ اللہ ہمیں پلیٹ میں نہیں کھلا رہا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو مغرب سے پہلے بیٹھ کر یاد کرو، یاد کرو، قسم خدا پاک کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اضافہ تو ہوگا ہی، لیکن جب آنسو نکلیں گے، بخاری شریف کی حدیث ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 بندے ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ان میں ایک بندہ وہ ہے جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو یاد کر رہا ہے، اس کی آنکھ میں آنسو آئے، اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اتنا بھی وقت نہیں ہے یار، افطار سے پہلے زندگی، پوری زندگی لگا دو کہ 5 منٹ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کے لیے فارغ کروں گا۔ قسم خدا پاک کہ اللہ ایسی ایسی نعمتوں سے نوازے گا کبھی تصور نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ نے نعمتیں دی بنو اسرائیل کو، کیسی کیسی نعمت، ناقدری کی۔ اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا کر ہمیں پیغام دیا کہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری مت کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ تمہاری قوم جہالت کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، آؤ میرے پاس، میں ان کو شریعت دوں، کتاب دوں۔ جب تک کتاب نہیں ہوگی وہ کس کی روشنی میں وہ زندگی گزاریں گے؟ آؤ میرے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا۔ آپ کو معلوم ہے واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن وہاں اعتکاف کیا، لیکن اصل بات جو مجھے سمجھانی ہے وہ یہ سمجھانی ہے، چونکہ وقت ہو گیا لیکن مختصراً کبھی کل موقع ملا تو اس کی تفصیل سناؤں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے، ابھی کہہ رہا تھا نا قوم کے سوداگر، قوم کے سوداگر قوم کے سودا کیسے کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی ایک بڑا سوداگر تھا جس کا نام تھا سامری۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، یاد رکھنا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، دیندار تھا، سب کچھ تھا، لیکن حاسد تھا۔
حسد کرنے والا تھا، اس کو حسد اس پر تھا کہ یار یہ موسیٰ اور ہارون کی لوگ اتنی رسپیکٹ کر رہے ہیں، اتنی عزت کر رہے ہیں، لوگ تو مجھے گھاس بھی نہیں ڈالتے، کوئی مجھے پوچھتا بھی نہیں ہے، اس پر ہی اسے حسد تھا۔ تو اس نے اپنے مفاد میں بس قوم کو کس کھائی میں گرایا ہے وہ آگے آپ کو سمجھاؤں گا۔ آج خالی سامری کا تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہو اور اللہ کی قدرت کو سمجھنا ہے کہ سامری وہ شخص ہے کہ جس طرح فرعون نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے گا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے اللہ کے حکم پر صندوق میں رکھ دیا تھا۔ فرعون کے دربار میں تربیت ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرعون کے دربار میں ہوئی، لیکن شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، موسیٰ الذی رباہ فرعون فہو مرسل، وہ موسیٰ جس کی تربیت فرعون نے کی وہ وقت کا نبی بنا، اور سامری کا نام بھی موسیٰ تھا، موسیٰ الذی رباہ جبرائیل فہو شیطان، کہ وہ سامری جس کی تربیت جبرائیل نے کی۔ کیسے کی کہ سامری جب پیدا ہوا تو اس کی ماں نے ایک پہاڑ کی چوٹی کے اندر، غار کے اندر اس کو رکھ دیا، اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے، جبرائیل علیہ السلام، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنی انگلی پر شہد رکھ کر اس کو چٹاتے، اس طرح اس کو پروان چڑھایا ہے۔ اللہ کا نظام دیکھیے، جس کی تربیت فرشتہ کر رہا ہے وہ شیطان بن رہا ہے، اور جس کی تربیت شیطان، بڑا شیطان کر رہا ہے وہ اللہ کا ولی بن رہا ہے۔ اس سے ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ کبھی اپنے سسٹم پر فخر مت کرنا کہ میں بڑے اللہ والے کا بیٹا ہوں، میں فلاں ولی کا بیٹا ہوں۔ ولی کا بیٹا ہو تو کیا ہو گیا، جبرائیل نے پرورش کی بھی، لیکن تیرے کارنامے کیا ہے وہ دے۔ موسیٰ تو فرعون کی یہاں پرورش پا رہا ہے، لیکن اس کے کارنامے اتنے بڑے تھے کہ وہ وقت کا نبی بنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صرف نعرہ لگانے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ نعرے بڑے بڑے ہماری قوم کے، کام کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس سال واپی والے ہمت کر کے یہ سسٹم بنائے کہ میں نے کل موسیٰ بھائی سے کہا کہ بھائی ایک کام آپ کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کی زکوٰۃ نکالتی ہے مثال کے طور پر 10,000 روپے، تو آپ پوری 10,000 مت دیجئے، یہ جو توکل بیت المال ٹرسٹ آپ کا بنے گا 10% تو دیجئے، دوسری آپ کو جہاں دینا وہاں دیجئے، 10% تو یہاں جمع کرائیے۔ اس طرح تو آپ کا کام شروع ہوگا، تھوڑا تھوڑا تو شروع ہوگا۔ آپ بچوں کی تعلیم کا انتظام کر سکیں گے، غریب بچوں کی تعلیم کا انتظام آپ خود کر سکیں گے، آپ بیماروں کے علاج کا انتظام آپ خود کر سکیں گے، آپ کا جو یہ بیت المال توکل ٹرسٹ بنے گا وہ خود کر سکے گا۔ ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح ہر علاقے میں ہر مسلمان کو، نوجوانوں کو ہمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔ قے کا مسئلہ، روزی کی حالت میں الٹی ہو جاتی ہے کسی کو، تو الٹی ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ صاف ستھرا مسئلہ ہے کہ الٹی اگر خود بخود ہوئی ہے، اور عام طور پر خود بخود ہی ہوتی ہے، تو چاہے تھوڑی ہو زیادہ ہو، تھوڑی کا مطلب منہ بھرنے سے کم ہو یا منہ بھرنے سے زیادہ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں جان بوجھ کر کوئی الٹی کرے، کب کرتا ہے جان بوجھ کر انسان الٹی؟ بے چینی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ بے چین ہو جاتا ہے تو انگلی ڈال کر طے کرتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر کی ہے تب مسئلہ یہ ہے کہ منہ بھرنے سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور منہ بھر کر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔